اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سردار زاہد پی کے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔ امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ اور امام حسن و حسین کی نانی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ محترم خاتون ہیں جو اسلام لانے سے پہلے ہی زمانہ جاہلیت میں اپنی پاک دامنی اور پاکیزہ سیرت کی بدولت اہل مکہ کے اندر طاہرہ کے لقب سے معروف و مشہور تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام خدیجہ تھا۔ آپ کے والد کا نام خویلد، دادا کا نام اسد، والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نانی کا نام حالہ اور نانا کا نام زائد تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ مکرمہ کے مشہور خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین قریش میں سب سے معزز اور سب سے مالدار خاتون تھیں۔ تمام ازواج محترات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے نسب کے لحاظ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے یکے بعد دیگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ آپ کا نکاح ابو حالہ تیمی کے ساتھ ہوا، جن کا نام ہند بن نباش تھا۔ ان سے 2 بیٹے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح عتیق بن عابد سے ہوا، ان سے ایک بیٹی ہند پیدا ہوئی۔ یکے بعد دیگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دونوں شوہر بھی فوت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی تجارت کی خود نگرانی کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنا مال دے کر مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھی، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو چکی تھی اور قریش کے ایک شریف اور مالدار تاجر خاتون تھی، اس لیے قریش کا ہر شریف اور صاحب حیثیت شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کرنے کا خواہشمند تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مقدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کی سعادت لکھ دی تھی، چنانچہ کسی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نہ ہوا۔ بالآخر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نکاح میں آنا نصیب ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے عظیم لقب سے بھی سرفراز ہوئیں۔ جب حضرت خدیجہ کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ، جو کہ صادق و امین کے لقب سے معروف ہیں، ان کو ان کے چچا میرا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور آپ کو بھی اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لیے ایسے ہی قابل اعتماد آدمی کی ضرورت تھی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی امانتداری کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول فرما لیا اور اپنے چچا ابو طالب کو جا کر بتایا کہ خدیجہ نے آپ کو باقی لوگوں کے مقابلے میں 2 گنا نفع دینے کا کہا، تو ابو طالب بہت خوش ہوئے اور کہا، بلا شبہ یہ روزی اللہ نے ہی تمہاری طرف بھیجی ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام بھی ساتھ کر دیا جس کا نام میسرہ تھا، اور چلتے ہوئے اسے کہا کہ دیکھو، سفر میں ان کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی معاملے میں مخالفت نہ کرنا۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کے مال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بہت نفع ہوا، حتیٰ کہ میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں زندگی بھر اتنا نفع کبھی نہیں ہوا۔
تجارتی مصروفیات سے فراغت پر مکہ مکرمہ سے گئے ہوئے تمام قافلے واپس چل دیے۔ پورے راستے میں یہ ہوتا رہا کہ دوران سفر جب آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور دھوپ شدت پکڑ جاتی تو دو فرشتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیتے۔ یہ بات عین اس وقت بھی پیش آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید دھوپ کے اندر اونٹ پر سوار مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت حتیجہ اپنے گھر کے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ دو فرشتے ہیں جنہوں نے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال جب حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپسی ہو گئی تو محسرہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا حال کہہ سنایا، جس میں راہب اور اس دکاندار کا قصہ بھی سنایا کہ نبی آخر الزمان ہونے کی خبر دی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غیر متوقع طور پر اتنا زیادہ نفع دیکھ کر خوش ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقرر کردہ نفع سے 2 گنا نفع دیا۔ قافلے شام سے واپسی کے بعد خود حضرت حتیجہ نے نفیسہ بنت منیہ کو پیغام نکاح دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ ابو طالب اپنے خاندان کے 10 بڑے افراد بھی ساتھ لائے۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی اور عمر بن اسد نے حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا اور نکاح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں عمر بن اسد نے یہ جملہ کہا، یعنی یہ محمد بن عبداللہ اعلیٰ نسب اور معزز جوان مرد ہیں۔ نکاح میں 12.5 اقیہ چاندی 500 درہم کے مساوی ہوتے ہیں اور آج کل کے لحاظ سے ان کا وزن 131 تولہ اور 3 ماشہ چاندی بنتا ہے۔ مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد صرف انہی بیوی سے پیدا ہوئی اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے، باقی سب اولاد حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی، جن میں 2 صاحبزادے تھے، ایک حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سب سے پہلی تصدیق کرنے والی تھی۔ موجودہ پنجگانہ نمازیں حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں یہ نمازیں فرض ہوئیں۔ البتہ ویسے ہی عبادت کے لیے کوئی نماز پڑھنا فرض تھا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ چنانچہ شروع میں جب ویسے ہی کوئی نماز پڑھنا فرض ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی طور پر وضو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تشریف لا کر حضرت حتیجہ کو یہ وضو اور نماز سکھلائی۔ اس کے بعد حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوق سے از خود پوشیدہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار و غمگسار چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جس سے کفار مکہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے در پہ ہو گئے، اور ادھر ابو طالب کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدرد غم خوار اہلیہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال فرما گئی۔ حضرت حتیجہ کی وفات ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئی، جب ایک ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مددگار انتقال کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت دکھ اور غم کا سال تھا۔ اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال ٹھہرا۔ وصال کے وقت حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر
مبارک 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 25 سال رہیں۔ 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت ملنے کے بعد۔ جب ان کی وفات ہوئی اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے بلا جنازہ ہی کفن دے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ رحمت عالم خود ان کی قبر میں اترے اور انہیں قبر کے آغوش میں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہجون میں بنائی گئی، جہاں پر واقع قبرستان کو اب جنت المعلا کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت زیادہ ذکر خیر فرمایا کرتے تھے، چنانچہ یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، وہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے میرے اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے مال میں میرے ساتھ اس وقت ہمدردی کی جب لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری بیویوں میں سے اولاد سے محروم رہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس قدر محبت تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں چند ایسی منفرد خصوصیات ہیں جن میں دوسری کوئی زوجہ مطہرہ شریک نہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کی، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد انہی سے ہوئی، سب سے پہلے ازواج محترات میں جنت کی بشارت ان کو ملی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں سلام پیش فرمایا۔ مومنات میں سب سے پہلے صدیقہ خاتون آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، سب سے پہلے وفات پانے والی زوجہ محترہ بھی آپ ہی ہیں، سب سے پہلے شخصیت آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، آمین۔